بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حقیقت اسلام۔ اور آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کا جب وقت قرب وصال آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق کو بلا کر کہا اور 3 نصیحتیں کی کہ ان نصیحتوں کو پلے باندھ لینا، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں سرخرو کریں گی۔ اور یہ وہ کامیابی کا وہ ٹوٹکا بتایا کہ جس کے دین میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اور اس سے پہلے بڑھانے سے پہلے، یعنی یہ موضوع گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر الصادق کا کچھ تعارف کروایا جائے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سجاد یعنی حضرت امام زین العابدین کے وہ لخت جگر ہیں، جنہوں نے بچپن میں کرب و بلا کا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور حضرت امام جعفر الصادق وہ شخصیت ہیں کہ جس سے اہل تشیع بھی اسی سے فقہ لیتے ہیں، اہل سنت بھی اسی سے فقہ لیتے ہیں۔ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ دونوں ہستیاں شرعی طور پہ تمام فقوں کی استاد ہستیاں ہیں۔ انہی سے وہ فیض نکلا، چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ یہ دونوں فیض اہل سنت کا خاص طور پہ روحانی فیض اور شرعی فیض وہ حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ملتا ہے، اور انہی کی طرف سے انہی کا یہ ورثہ ہے جو اہل سنت کو یہ ملا ہے۔ خاص طور پہ اہل سنت کو تو ان ہستیوں کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے کہ جن کا فیض چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ روحانی ہو، آج بھی اہل سنت میں برابر تقسیم ہو رہا ہے، برابر بانٹا جا رہا ہے۔ آؤ وہ 3 اہم نصیحتیں جو حضرت امام باقر نے حضرت امام جعفر الصادق کو کی۔ سب سے پہلی جو نصیحت تھی کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور کم مت سمجھنا۔ کیونکہ اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے کہیں تمہیں اللہ ناپسند نہ کرنا شروع کر دے اور اللہ تجھے محبوب بنانے کی بجائے تم سے نفرت کرنا نہ شروع کر دے۔ اور اس کی کچھ مثالیں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی بھی چھوٹا جو گناہ ہوتا ہے کیسے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو بہت ہی پرہیزگار متقی تھا، تو جب اس کا وقت موت ہوا، قبر میں دفنایا گیا، فرشتوں نے آ کر سوال کرنا شروع کر دیے، تو اس نے کہا میری تو کوئی غلط کام ہے ہی نہیں، میں نے آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اس وقت یاد کرو جب تم گھوڑی پہ چڑھ کر جا رہے تھے تو ایک گندم کا سٹا تمہارے پاؤں سے اڑ گیا تھا، تو اس کا جواب کس نے دینا؟ یہ وہ چھوٹا سا گناہ جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ اس طرح اس کی ایک اور مثال ہے کہ 2 دوستوں کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 2 دوست قیامت کے دن بلائے جاگے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ ایک دوست کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی اور دوسرے کے دوست کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی، تو وہ دونوں چل پھر رہے ہوں گے، تو دونوں مایوس ہو کے بیٹھ چکے ہوں گے۔ تو پہلا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہے تو وہ پوچھتا ہے بھائی آپ کو کیا بنا؟ تو اس نے کہا جی میری ایک نیکی کم ہے، اگر ایک پوری ہو جاتی تو میں جنت میں چلا جاتا۔ تو اس ایک نیکی والے نے وہ نیکی اپنے دوست کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اسے کسی کم مت سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا
کہ کسی بھی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، جس کی مثال پہلے بھی کچھ وضاحت کر دی گئی ہے اور کچھ وضاحت اب کر دیتا ہوں کہ ایک عورت کسی جنگل سے گزر رہی تھی، تو وہ عورت جب کسی کنویں کے پاس سے گزری تو ایک کتے کا بچہ پیاس کی شدت سے نڈال تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اس عورت نے دیکھا، بڑی مشکل سے اس کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ اب تیسرا اہم کون سا نقطہ ہے؟ تیسرا اہم نقطہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے سے حقیر اور کم تر مت سمجھنا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خامی ہے۔ دیہاتوں میں ہو تو ہم چودھری، ماہر، وڈیرا، شاہی کی صورت میں دوسرے کو کمی سمجھتے ہیں، غریب کو حقیر تر سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہی پڑھے لکھے شہریوں میں ہو تو وہ تہذیب مغرب پر کلاس ڈفرینس کا بہانہ بنا کر کچھ ایلیٹس کلاس تو کچھ مڈل کلاس، کچھ ہائی کلاس اور کچھ لوور کلاس، اس طرح کی کلاسز میں ڈفرینس کر کے آپس میں نفرت پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں۔ اور تیسرے اسلامی قسم کے لوگ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اسے جو عبادت نہیں کرتا، جو تہجد گزار نہیں ہوتا، جو میں بھی نماز بھی نہیں پڑھتا، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے کم تر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے تینوں قسم کے لوگ کہ شاید کوئی ایک نیکی، کوئی ایک ادا اس بندے کو کوئی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرنا شروع کر دے اور اسے محبوب رکھنا شروع کر دے، اور ہماری ہزاروں خامیوں میں سے کوئی ایک ایسی خامی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ناپسند کر دے اور ہمیں اس محبوب کی لسٹ سے تو دور نفرت کی لسٹ میں رکھنا شروع کر دے۔ تو ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹا جو اچھائی کا ذرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اچھائی نیکی کا چھوٹا سے چھوٹا ذرہ وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور برائی کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا ذرہ اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ادا، کسی کی چھوٹی سی ادا پسند آ جائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے، اسے اپنے قرب میں جگہ دے، اور کسی بڑے عبادت گزار کی کوئی چھوٹی سی خامی دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرنا شروع کر دے، اسے نفرت کرنا شروع کر دے۔ تو یہی وہ تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ کیونکہ یہی تین باتیں ہیں جو احساس پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر، اور انسان کو اس راستے پہ لگاتی ہیں جہاں انسان ذمہ داری اور محنت، لگن، کوشش اور کاوش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ کسی کا بھی حق نہ کھائے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اور کسی بھی نیکی کو ضائع کیے بغیر اپنا کام محنت، مشقت، جد و جہد، لگن سے کرتا ہے، اور کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ جس میں بھی اسے انٹرسٹ ہے وہ اس پر اتنی ہی محنت کرتا اور کامیاب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔